اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قصص الانبیاء میں قصہ حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان بحث و مناظرہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے مباحثہ اور مناظرہ کیا اور کہا، آپ نے اپنی غلطی سے لوگوں کو جنت سے نکلوا دیا اور محروم کر دیا ہے۔ آدم علیہ السلام نے کہا، اے موسیٰ، اللہ نے آپ کو اپنے پیغامات اور کلام کے لیے منتخب کیا تو مجھے ایسی چیز پر ملامت کرتا ہے جو اللہ نے مجھے پیدا کرنے سے پہلے میرے بارے میں لکھ دی تھی یا مجھے پیدا کرنے سے پہلے اس کا فیصلہ کر دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 مرتبہ آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم اور موسیٰ علیہ السلام کا جھگڑا ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے آدم علیہ السلام، اللہ نے تجھے اپنے ہاتھ سے بنایا اور تجھ میں اپنی روح ڈالی، تو نے لوگوں کو اصلی جگہ سے بھٹکا دیا اور ان کو جنت سے نکال دیا۔ آدم علیہ السلام نے کہا، تو وہی موسیٰ علیہ السلام ہے کہ اللہ نے تجھے اپنے کلام کے ساتھ منتخب کیا۔ کہا، تو مجھے اس کام پر ملامت کرتا ہے جو مجھ سے سرزد ہوا اور اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے پہلے اسے میرے اوپر لکھ دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے۔ ترمذی، نسائی اور ابو بکر بزار نے بھی اس کو مختلف طریقے سے بیان کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم اور موسیٰ علیہ السلام کا جھگڑا ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے آدم، تو ہمارا باپ ہے، تو نے ہمیں خائب و حاصر کر دیا اور جنت سے نکال دیا۔ آدم علیہ السلام نے کہا، اے موسیٰ، اللہ نے تجھے اپنے کلام کے ساتھ شرف بخشا اور اپنے ہاتھ سے تجھے بنایا۔ کیا تو مجھے ایسی چیز پر ملامت کرتا ہے جو اللہ نے مجھے پیدا کرنے سے 40 سال پہلے میرے مقدر میں لکھ دی تھی؟ پس آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے۔ یہ بات آپ نے 3 بار ارشاد فرمائی۔ ابن ماجہ کے سوا محدثین کی ایک جماعت نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی مذکورہ روایت 10 طریقے سے بیان کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدم علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تو آدم علیہ السلام ہے، اللہ نے تجھے اپنے ہاتھ سے بنایا، تیرے لیے فرشتوں سے سجدہ کروایا، جنت میں تجھے آباد کیا، پھر بھی تو نے وہ کچھ کیا جو تجھے معلوم ہے۔ آدم علیہ السلام نے کہا، تو وہی موسیٰ علیہ السلام ہے کہ تجھ سے اللہ نے کلام کیا ہے، تمہیں اپنے پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے منتخب کیا اور تجھ پر تورات نازل کی۔ بتاؤ، میں پہلے کا ہوں یا تورات پہلے کی ہے؟ اس نے کہا، ذکر تورات کی شکل میں پہلے کا ہے۔ پس آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے۔ ابن ابی حاتم نے سند کے ساتھ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث بیان کی اور کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ کے پاس مناظرہ ہوا جس میں آدم علیہ السلام غالب آئے، جس کی تفصیل یوں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے آدم، اللہ نے تجھے اپنے ہاتھ کے ساتھ بنایا، تجھ میں اپنی روح پھونکی، فرشتوں سے تجھے سجدہ کروایا، تجھے اپنی جنت میں بسایا، پھر تو نے لوگوں کو اپنی غلطی سے جنت سے نکال کر زمین کی طرف اتار دیا۔ آدم علیہ السلام نے کہا، تو موسیٰ علیہ السلام ہے، اللہ نے اپنے کلام اور پیغام کے لیے تجھے خاص کیا، تجھے تختیاں دیں جن میں ہر چیز کی وضاحت ہے، اس نے تجھے سرگوشیاں کرنے کے لیے اپنے قریب کیا۔ بتاؤ، اللہ تعالیٰ نے یہ تورات میری پیدائش سے کتنی مدت پہلے لکھی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، 40 سال پہلے۔ آدم علیہ السلام نے کہا، کیا اس میں یہ لکھا ہوا ہے؟
آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور وہ بھٹک گیا۔ کہا ہاں لکھا ہوا ہے۔ آدم علیہ السلام نے کہا تو مجھے ایسے کام پر ملامت کرتا ہے جو اللہ نے میرے بارے میں مجھے پیدا کرنے سے بھی 40 سال پہلے لکھ دیا تھا۔ بس آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے۔ امام ابن کثیر نے اس جگہ بہت سے طریقے و اسانید کے ساتھ مختلف الفاظ میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث بیان کی ہے۔ اہل علم و ذوق حضرات اصل کتاب کی طرف رجوع فرمائیں۔ مسند ابو یعلا میں ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے پروردگار میری آدم علیہ السلام سے ملاقات کروا دو جس نے ہمیں اور اپنے آپ کو جنت سے نکال دیا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام سے ملاقات کروائی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو آدم علیہ السلام ہے؟ کہا ہاں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو وہی ہے کہ اللہ نے تجھ میں اپنی بنائی ہوئی روح پھونکی، فرشتوں سے تیرے لیے سجدہ کروایا، تجھے تمام چیزوں کے نام بتائے؟ کہا ہاں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تجھ کو کس چیز نے آمادہ کیا کہ تو نے ہمیں اور اپنے آپ کو جنت سے نکال دیا؟ آدم علیہ السلام نے کہا تو کون ہے؟ کہا میں موسیٰ علیہ السلام ہوں۔ کہا اچھا وہ موسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل کا نبی تھا، تجھ سے اللہ نے پردے کے پیچھے سے کلام کیا ہے، تیرے اور اللہ کے درمیان کوئی قاصد نہیں تھا؟ کہا ہاں۔ آدم علیہ السلام نے کہا تو مجھے ایسے معاملہ میں ملامت کرتے ہو جس کے متعلق میرے پیدا کرنے سے پہلے کا فیصلہ موجود تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پس آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے۔ طریق ثانی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ فرمایا کہ آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ان دونوں اسانید کو بہتر خیال کرتے ہیں۔ یہ روایت دیگر اسانید اور الفاظ کے ساتھ بھی مروی ہے۔ اس حدیث کے متعلق لوگوں کے مختلف نظریات ہیں۔ قدریہ کے ایک گروہ نے اس کو رد کر دیا ہے کیونکہ اس میں تقدیر سابق کا اثبات ہے اور قدریہ تقدیر ثابت کے منکر ہیں۔ 2 جبریہ کی ایک قوم نے اس حدیث کو اپنے حق میں پیش کیا ہے کہ آدمی مجبور محض ہے، انسان کو کوئی اختیار حاصل نہیں بلکہ تقدیر کا پابند ہے۔ ظاہری طور پر حدیث ان کے باطل نظریے کے حق میں ہے کیونکہ آپ نے فرمایا تھا آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے اور آدم علیہ السلام کی دلیل قدر مقدم ہی تو تھی۔ اس کا جواب آگے آئے گا۔ 3 کچھ علماء نے کہا ہے کہ آدم علیہ السلام اس لیے غالب آئے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ایسے گناہ پر ملامت کی جس سے وہ توبہ کر چکے تھے، اور گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ 4 ایک رائے یہ ہے کہ آدم علیہ السلام اس لیے غالب آئے کہ وہ بڑے تھے۔ 5 یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے باپ تھے۔ 6 یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان دونوں کی شریعت الگ الگ تھی۔ 7 اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ عالم برزخ میں تھے، وہاں آدمی کسی چیز کا مکلف نہیں۔ 8 تحقیقی بات یہ ہے کہ یہ حدیث کہیں الفاظ کے ساتھ مروی ہے اور بعض روایات بالمعنی ہیں جو قابل نظر ہیں۔ بخاری، مسلم اور دیگر کتب میں اس حدیث کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کو ملامت کی تھی کہ تو نے اپنی اولاد اور خود کو جنت سے نکال دیا۔ آدم علیہ السلام نے کہا میں نے تم کو جنت سے نہیں نکالا۔ جنت سے نکالنے کا حکم اگرچہ میرے درخت کا پھل کھانے پر مرتب ہوا ہے لیکن یہ حکم لگانے والا اللہ ہے اور میرے پیدا ہونے سے پہلے کا یہ حکم لکھا جا چکا ہے۔ آپ مجھے ایسے کام پر ملامت کر رہے ہیں جس کا میرے ساتھ تعلق نہیں۔ میرا قصور تو صرف یہ ہے کہ میں ممنوع درخت کا پھل کھا بیٹھا۔ جنت سے نکالنے کا حکم تو اللہ نے لاگو کیا ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور اس میں اللہ کی کوئی حکمت ہوگی۔ اس بنیاد پر آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر غالب آئے۔ اس حدیث کی تکذیب کرنے والے تو ہر درم ہیں، حالانکہ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے تواتر کے ساتھ مروی ہے اور اس کی نقل حافظ و عدالت اور پختہ یادداشت رکھنے میں بہت اعلیٰ درجہ پر ہیں۔ پھر یہ روایت دیگر صحابہ سے بھی مروی ہے۔ جو لوگ اس حدیث کی مذکورہ بالا تعویلات کرتے ہیں تو الفاظ اور معنی کے لحاظ سے ان کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور ایسے لوگوں کا نظریہ جبریہ کے نظریے سے زیادہ قوی نہیں۔ ان کی تعویلات کہیں لحاظ سے محل نظر ہیں،
موسیٰ علیہ السلام ایسے کام پر ملامت نہیں کر سکتے جس سے کوئی توبہ کر چکا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے خود ایک آدمی قتل کیا جس کو قتل کرنے کا حکم نہ تھا، پھر انہوں نے اللہ سے معافی مانگی تو اللہ نے معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بات نقل فرمائی ہے، اے میرے رب، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، بس مجھے معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا۔ اگر گناہ پر ملامت کا جواب پہلے لکھی ہوئی تقدیر بن سکتی ہے تو پھر کسی بھی گناہ گار پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتے۔ جب کوئی شخص گناہ کا ارتکاب کرنے پر ملامت کیا جائے گا تو وہ فوراً کہہ دے، اس میں میرا کیا قصور ہے، یہ تو تقدیر میں لکھا ہوا تھا، میں تو مجبور محض ہوں۔ اس طرح معاشرہ میں کسی بھی مجرم کو سزا کا مستحق نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ حدود و قصاص کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اگر تقدیر کو حجت تسلیم کر لیا جائے تو ہر چھوٹے بڑے گناہ میں آدمی اپنے آپ کو بری قرار دے گا، وہ تقدیر کا سہارا لے گا اور اس سے بہت سی قباحتیں لازم آئیں گی۔ اس لیے علماء نے کہا ہے کہ آدم علیہ السلام نے مصیبت اور پریشانی پر تقدیر کو حجت ٹھہرایا تھا، نہ کہ معصیت اور نافرمانی پر۔ قصص الانبیاء میں اس سے اگلی ویڈیو میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے متعلق ورد ہونے والی احادیث شریفہ بیان کی جائیں گی۔